اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریسرچ اکیڈمی کراچی کے تحت مختلف لیکچرز ہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ترکی 2023 میں خدشات اور امکانات۔ ہمارے ساتھ آج انقرہ ترکی سے ممتاز صحافی اور ڈپلومیٹک کورسپونڈنس جناب TRT جناب حسن عبداللہ صاحب موجود ہیں۔ حسن عبداللہ صاحب ترکی 2023 خدشات اور امکانات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ 1923 میں خلافت عثمانی خلافت ختم ہوئی تھی اور اب 2023 میں 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ حسن عبداللہ صاحب ترکی کے لیے ان کے قومی اور سیاسی بین الاقوامی چیلنجز پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ حسن عبداللہ صاحب جو انہیں مختلف اقسام کے مشکلات درپیش ہیں ان پر بات کریں گے۔ ترکی میں سیاسی کشمکش پر گفتگو کریں گے۔ موجودہ حکومت کے اہداف کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ایک درخواست کروں گا جناب حسن عبداللہ صاحب سے کہ اپنے گفتگو آغاز کریں۔ حسن عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی کا کہ انہوں نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ بنیادی طور پر میں جو خاص کر چیلنجز ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو ڈومیسٹک چیلنجز جو اندرونی چیلنجز ہیں ترکی کو، اور دوسرے انٹرنیشنل چیلنجز، اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک انٹر لنکیج ہے، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ ایک مختصر سی، بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ایک مکمل ہولسٹک پکچر دے دی جائے، اور پھر ظاہر ہے یہ کہ انٹریکشن میں لوگوں کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کی بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ کہوں گا کہ خاص کر جب ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو لے کر دو بہت جذباتی قسم کے عموماً رد عمل یا پوزیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو شاید جن کی توقعات بہت زیادہ ہیں، اور جو ان کی اسیسمنٹ ہے وہ ان معاملات کو لے کر ہے جو شاید یعنی جو ریال پالیٹیک ہے، جو یعنی اس وقت جس طرح کے سیاسی طرز ہے دنیا بھر میں، وہ اس کو شاید سمجھ نہیں پائے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا ایک ایکسٹریم ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اسی ریال پالیٹک کے کیا چیلنجز ہیں ان کو سمجھے بغیر وہ دوسرے ایکسٹریم پہ جاتے ہیں۔ یعنی میں اگر بہت کھل کے بات کروں تو مثال کے طور پہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2023 میں ایردوان صاحب جو ہیں وہ شاید خلافت کا قیام کر دیں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایردوان صاحب کے لیے منافق اور منافقہ اعظم کی اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں طرف جو ہے وہ ایک بیلنس کھو گیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو کچھ حقائق ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے، اور اس کانٹیکس میں ترکی کے کیا مسائل ہیں اس پر بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے ڈومیسٹکلی اس وقت ترکی کو جو بڑے بڑے مسائل جن کا سامنا ہے ان پر بات کر لیتے ہیں، جو حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ترکی میں ڈومیسٹکلی معیشت کا ہے۔ جو بے روزگاری ہے اس کی شرح تقریباً 15% کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو لیرہ ہے اس کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب جو پچھلے انتخابات یہاں پر ہوئے تھے گورنرز کے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آک پارٹی کو، جو ایردوان صاحب کی پارٹی ہے، اس کو استنبول اور انقرہ میں جو دو بہت اہم کنسٹیچوئنسیز ہیں اس میں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ تو اس میں یہاں پر جو تجزیہ کیا گیا تھا وہ یہی کہ یہ اکانومی جو ہے وہ سب سے بڑا معاملہ تھا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو ایردوان صاحب کے حامی بھی ماضی میں رہے ہیں اور شاید آئندہ ووٹ دیں، لیکن انہوں نے ان انتخابات میں ایک پیغام دینا چاہا آک پارٹی کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو غیر مشروط حمایت لوگوں کی حاصل ہے، اور اگر یہ معیشت کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر یہ حمایت چلتی نہیں رہے گی۔ تو یہ اکانومی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو یہاں پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ اٹھایا جاتا ہے، وہ انسٹیٹیوشنز کا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملک میں وہ کمزور ہو رہی ہیں۔ جو نظام ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقربا پروری جو ہے وہ آ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے،
اور اس کے علاوہ خاص کر جو عدالتی نظام وغیرہ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، کہ بہت سے لوگوں کا یہاں یہ ماننا ہے کہ جب عدالتی فیصلے ہوتے ہیں تو ان میں سیاسی عمل دخل میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک یہاں پر جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو وہ لوگ ہیں جو غیر مشروط قسم کے حمایتی ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں. مطلب میں اس کی میرے خیال سے اگر پاکستان سے اس کو ہم کمپیئر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جس قسم کا پولیٹیکل ڈسکورس چل رہا ہے کہ بعض لوگ جو کسی اگر ایک سیاسی جماعت کے حامی ہیں تو جس طرح سے وہ چاہے غلط سے غلط کام ہو جائے وہ اس میں تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ بھی ڈسکورس جو ہے اس میں ڈومیسٹک ڈسکورس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا، لیکن جو ناقدین ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. ایک اور معاملہ جس پر جب آپ یہاں ڈومیسٹک آڈینس سے بات کریں جو پروسپیکٹو ووٹرز ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے وہ بھی تشویشناک ہے. بالخصوص 15 جولائی 2016 کے بعد جو معاملات ہوئے، حکومت کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو بغاوت کی کوشش کی گئی تھی جس میں 250 سے زائد لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 2000 کے قریب زخمی ہوئے تھے، تو حکومت نے کہا کہ اس میں فتح اللہ گلین کی فیٹو تنظیم، فیٹو سے مراد FETO، فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو یہاں حکومت کہتی ہے، حکومت نے کہا کہ وہ اس میں ملوث ہیں اور اس تنظیم کے خلاف کارروائی شروع کی گئی. تو یہاں پر فوج میں، عدلیہ میں، اس کے علاوہ جو بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں وغیرہ میں اور دیگر یعنی تعلیمی ادارے اور دیگر اداروں میں چھانٹی کی گئی. بہت سے لوگوں کو ان سے نکالا گیا جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کا تعلق فیٹو سے ہے. تو یہاں پر جو بعض لوگ تھے، بعض ناقدین، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے اس چھانٹی کی آڑ میں اپنے جو بعض ناقدین تھے ان کو راستے سے ہٹایا. تو یہ جو یہاں پہ پولیٹیکل ڈسکورس کا معاملہ ہے جو ہے وہ اس میں شامل ہے. ان تمام معاملات کے نتیجے میں ترکی میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، یعنی اگر اس وقت جو بہت سی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انتخابات جلدی کیے جائیں، انتخابات 2023 میں فی الحال متوقع ہیں، تو جو پولرائزیشن اس وقت اس لیول پہ ہوئی ہے کہ یا تو آپ ایردوان کے حمایتی ہیں یا پھر آپ ایردوان کے مخالف ہیں. اکثر میں خاص کر پاکستانی دوستوں سے سنتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو پولرائزیشن ہے وہ اسلامسٹ ورسز سیکولر کی یعنی سطح پہ ہے. تو جو بنیادی پولرائزیشن اس وقت ہے وہ ہے ایردوان ورسز اینٹی ایردوان کی سطح پہ. یعنی جو ایردوان مخالفین ہیں اس میں جو بہت سے اسلامسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس طرح سے جو ایردوان کے حمایتی ہیں ان میں سیکولر بھی شامل ہیں. تو وہ جو ایک عام خیال اکثر میں پاکستانی دوستوں سے سنتا ہوں کہ نظریاتی بنیاد پہ مین پولرائزیشن ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئے بنیادی بعض ڈومیسٹک مسائل. اب ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل مسائل کی طرف جن کا ترکی کو سامنا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اکثر یہ ایک انٹر لنکیجز ہوتا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل مسائل ہیں ان کی وجہ سے ترکی پر اکثر دباؤ رہتا ہے، اور اس سے جو ترکی کی معیشت ہے وہ مزید متاثر ہوتی ہے. معیشت یعنی مزید اس میں خرابی آتی ہے، اس وجہ سے پھر ظاہر پولرائزیشن مزید بڑھتی ہے. تو ایک وشس سائیکل ہے. تو بنیادی انٹرنیشنل ایشوز، مثال کے طور پہ اگر امریکہ اور ویسٹرن یورپین ممالک سے ترکی کے تعلقات دیکھیں تو جو بعض بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر کافی اختلاف ہے وہ کیا ہیں. امریکہ کی اگر بات کریں تو ترکی اور روس کے جو تعلقات ہیں، خاص کر اپروچمنٹ جب ہوئی تھی اس کے بعد جو تعلقات میں بہتری آئی، تو امریکہ نے اور مغربی یورپی ممالک نے اس کی بہت مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ روس سے اگر ترکی اتنے تعلقات مضبوط کر رہا ہے تو اس سے نیٹو میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، اور جو ویسٹرن الائنس ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے. اس طرح کی انہوں نے بات کی. خاص کر جب ترکی نے S-400 میسائل ڈیفنس سسٹم روس سے خریدا تو یہاں پر کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. امریکہ نے یہ کہا کہ یہ جو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ نیٹو کی جو ڈیفنس شیلڈ ہے، جو ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے، اس کے لیے خطرہ ہوگا. اور این ممکن ہے کہ جو F-35 فائٹر جیٹ پروگرام جس میں ترکی بھی جس کا حصہ تھا، ترکی کو پھر اس سے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا، تو امریکہ نے کہا کہ F-35 فائٹر جیٹ پروگرام کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ جو S-400 سسٹم ہے وہ F-35 کے آپریشنل پیرامیٹرز وغیرہ کو پرکھ سکے گا. اور یہ جو انفارمیشن ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ روس
तुर्की के ज़रिए अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी की जासूसी कर सकेगा और इसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो F-35 और S-400 का यहाँ पर ये ताल्लुक बनता है। अमेरिका ने और कई मगरबी यूरोपीय ममालिक ने तुर्की से मुतालबा किया कि वो S-400 सिस्टम को इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर फिर बात चली, तुर्की ने एक पॉइंट पे ये कंसिडर किया कि क्या किसी और मुल्क को मिसाल के तौर पर अगर ये पास ऑन किया जा सकता है, रूस के साथ कंडीशंस क्या हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक ग्रुप था जिसने इस बात की मुखालफत की, उसने कहा कि नहीं, इसको यहीं पर इंस्टॉल किया जाए। तुर्की ने कहा कि जिस इलाके में S-400 एक्टिव होगा वहाँ पर F-35 जो जहाज हैं वो ऑपरेट नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि इसको नेटो के जो डिफेंस शील्ड है उसमें इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा और उससे खतरा नहीं होगा। तुर्की ने कहा कि एक टेक्निकल कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें अमेरिका शामिल हो, तुर्की शामिल हो, दीगर नेटो ममालिक शामिल हो, जो इस मामले का जायजा लें। ये जो अमेरिकी दावा है कि S-400 F-35 के लिए खतरा है, तो अमेरिका ने इस टेक्निकल कमेटी को तश्कील नहीं दिया। तुर्की आज भी ये कहता है कि इस टेक्निकल कमेटी को तश्कील दें और जो आपका दावा है उसको साबित करें, लेकिन ये टेक्निकल कमेटी तश्कील नहीं पाई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अभी जो हालिया सदर एर्दोआन की सदर बाइडेन से मुलाकात हुई तो उसमें इस मामले पर भी बात हुई थी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो तुर्की और बहुत से मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बनता है, वो है सीरिया में, शाम में YPG तंजीम की हिमायत। YPG PKK का ज़ीली इदारा है शाम में। PKK जो है उसको तुर्की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। 80 की दहाई से अब तक PKK तुर्की में तकरीबन 40,000 के करीब लोगों की कत्ल की जिम्मेदार है। तो तुर्की ये कहता है कि जो YPG है वो इसी की ज़ेली तंजीम है शाम में, और अमेरिका खुलकर YPG को असलहा और दीगर किस्म की मुआवनत फराहम कर रहा है। और ज़ाहिर ये ताल्लुकात में ख़राबी का सबब बना। ये उस वक्त अमेरिकी सदर बराक ओबामा के ज़माने से ये इस मामले में जो कशीदगी शुरू हुई थी और ये चलती रही। तुर्की को ये उम्मीद थी कि सदर ट्रंप शायद इसमें पॉलिसी शिफ्ट लाएं और YPG की हिमायत ख़त्म करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बाज़ मामलात में इत्तेफाक हुआ था तुर्की और अमेरिका का, लेकिन YPG की जो हिमायत है वो जारी रही थी। और इस वक्त जो डेमोक्रेट्स जब इख्तिदार में आए तो उन्होंने आके एक लिहाज से इस बात को वाज़ेह किया, ये तुर्की को पैगाम दिया कि YPG को हिमायत ख़त्म करने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं है। तो ज़ाहिर ये भी एक मामला है जो कशीदगी का सबब बना हुआ है। मगरबी यूरोपीय ममालिक के साथ EU मेंबरशिप और कस्टम्स यूनियन का मामला काफ़ी अरसे से कशीदगी का सबब बना हुआ है। तुर्की का ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन तुर्की के साथ ज़्यादती कर रही है और अब तक इतनी कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद तुर्की की EU मेंबरशिप की तरफ यानी कोई बहुत बड़ी पेशकदमी नहीं हुई। और यूरोपियन यूनियन इस मामले में कहती है कि जो कंडीशनैलिटीज़ हैं जो तुर्की को पूरी करनी थी EU मेंबरशिप के लिए, वो उसने पूरी नहीं की। ये वजूहात हैं। तो ज़ाहिर ये भी एक कशीदगी का सबब है। फतहुल्लाह गुलन जो अमेरिका में मुकीम है, तुर्की का मुतालबा है कि अमेरिका उनको एक्स्ट्राडाइट करे। अमेरिका ने ये नहीं किया, तो ये भी कशीदगी का एक सबब बना हुआ है। उसके अलावा साइप्रस का जो जजीरा है वो एक बहुत बड़ा सबब इस वक्त बना हुआ है कशीदगी का तुर्की और मगरबी ममालिक के दरमियान। तुर्की का ये कहना है कि पहले तो जो टर्किश सिप्रियट्स थे, मैं मुख्तसरन ये बयान कर दूं कि जो साइप्रस का जजीरा है इसमें ग्रीक सिप्रियट्स और टर्किश सिप्रियट्स आबाद हैं। 1974 में तुर्की ने यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन की थी क्योंकि ग्रीस में एक मिलिट्री कू हुआ था। उसके बाद जो टर्किश सिप्रियट्स हैं उनको निशाना बनाया गया था, उनका काफ़ी हद तक कत्लेआम वगैरह किया गया था। तो उसके बाद तुर्की ने 1974 में मिलिटरीली वहाँ पे इंटरवीन किया और उसका ये कहना था कि इसका मकसद जो टर्किश सिप्रियट्स हैं उनको बचाना है। तो उस वक्त से अब तक तुर्की की वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है। टर्किश सिप्रियट्स ने ये कहा था कि वो रीयूनिफिकेशन के लिए तैयार हैं। रीयूनिफिकेशन इसलिए क्योंकि
TRNC کے نام سے ایک پولیٹیکل اینٹیٹی وجود میں آئی تھی, ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس, یعنی اس جزیرے کے شمال میں انہوں نے ایک الگ ریاست کا اعلان کر دیا تھا, لیکن اس کو صرف ترکی تسلیم کرتا ہے, یعنی کوئی اور ملک نہیں اس کو تسلیم کرتا, چاہے پاکستان ہو یا آذربائیجان, کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا, صرف ترکی فی الحال اس کو تسلیم کرتا ہے. لیکن اس وقت جو حکومت آئی ہے TRNC میں, اس نے بہت دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ فیڈرل سولوشن جس کی پہلے بات ہوتی تھی اب وہ ممکن نہیں, اب صرف دو ریاستی حل اس کا ہوگا. TRNC کو الگ ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے, یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا موقف ہے, اس میں اب تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ ترکی کے لیے کشیدگی کا سبب بنا ہے مغربی ممالک کے ساتھ, کیونکہ مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ترکی وہاں سے اپنی سب سے پہلے تو جو ملٹری فورسز ہیں ان کو وہاں سے ہٹا لے, اس کے بعد جو اس نے پولیٹیکل یعنی ریکگنیشن دی ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانتی, تو اس پر وہ اپنے موقف میں تبدیلی کرے. اسی کے ساتھ, اسی جزیرے کے ساتھ ایک اور معاملہ جڑا ہوا ہے, وہ ہے جو ایسٹرن میڈیٹرینین ہے اس میں وسائل کی موجودگی اور اس پر کس کا حق ہے. جو گریک سپریٹس ہیں وہ وسائل کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے ہیں, اور جو ٹرکش سپریٹس ہیں انہوں نے ان کو اس کا حصہ نہیں دیا. ٹرکش سپریٹس کا انحصار معاشی طور پر بھی ترکی پر ہے. جو اکثر ٹریڈ وغیرہ آج کل ہوتا ہے ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس کے ساتھ, وہ بھی ترکی کے ذریعے زیادہ تر ہوتا ہے. جو انسٹیٹیوشنل میکینزم ہے وہ ترکی کا ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مغرب چاہتا ہے کہ ترکی اس سے پیچھے ہٹ جائے. اس کے برعکس ترکی نے یہ کیا کہ ترکی نے اپنے آپ کو مزید اسرٹ کرنے کی کوشش کی. ترکی نے ایسٹرن میڈیٹرینین میں پہلے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اور اس کے بعد ڈرلنگ کا معاملہ شروع کیا. مغرب نے یہ کہا کہ یہ ترکی جو کر رہا ہے یہ ناجائز ہے, اور انہوں نے ترکی پہ کو سینکشنز کی دھمکیاں دیں. شو آف پاور بھی ہوا امریکہ کی طرف سے, ہم نے دیکھا کہ جو بعض ملٹری مینوورنگ امریکہ کی طرف سے کی گئی, کافی واضح تھا کہ ترکی کو دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ اکنامک سینکشنز کا آپشن بھی موجود ہے, اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑی تو ہارڈ پاور آپشنز بھی موجود ہیں. تو یہ تمام معاملات ہوئے. ترکی نے ڈرلنگ کا عمل جاری رکھا, بیچ میں سسپینڈ بھی کیا. اس نے کہا کہ ترکی موقع دینا چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو سکے, لیکن پھر بعد میں ترکی نے کہا کہ جو گریس ہے اس کا کردار بہت منفی ہے, اور گریس وہ اقدامات نہیں کر رہا جن سے معاملہ حل کی طرف جا سکے. تو اس کے بعد ڈرلنگ کا اس نے اور ایکسپلوریشن کا عمل دوبارہ شروع کیا, اس سے پھر کشیدگی مزید آئی. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے رہے. اس کا تعلق ترکی کی معیشت سے بنتا ہے, کیونکہ جب اکنامک سینکشنز وغیرہ لاگو کی جاتی ہیں, نافذ کی جاتی ہیں, اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ متاثر ہوتا ہے, انویسٹمنٹس متاثر ہوتی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ متاثر ہوتی ہے, تو ظاہر یہ جیسے شروع میں کہا تھا کہ انٹرنیشنل ایشوز اور ڈومیسٹک ایشوز پر آ کر مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ شام کا معاملہ, ترکی نے شروع میں شام میں بشار الاسد کی کھل کر مخالفت کی, اور ترکی کا یہ موقف تھا کہ بشار الاسد کی جو حکمرانی ہے وہ ایلیجٹمیٹ ہے, کیونکہ یہ صاحب شام میں تقریباً 5 لاکھ افراد کے قتل کے ذمہ دار ہیں. بعد میں رشیا نے جب انٹروین کیا تو اس سے صورتحال کافی بدلی. داعش کا یہاں پر کافی منفی کردار تھا, یعنی 2015-2016 تک جو بعض وہاں پر عسکری گروپ ہیں جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے, ان کی کافی مثبت پیش قدمی ہو رہی تھی. داعش نے اس معاملے میں شامل ہو کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے منفی طریقے سے کایا پلٹ دی, اور وہ تنظیمیں جو بشار الاسد کے خلاف کافی پیش قدمی کر رہی تھیں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. یعنی داعش نے ایسا کیا کہ بعض علاقوں میں بشار الاسد کو بالکل ان ٹچ چھوڑا, اور جا کر جو بعض عسکری تنظیمیں تھیں, اسلامی تنظیمیں, ان کو نشانہ بنایا. تقریباً 800 کے قریب بعض اعداد و شمار کے مطابق بڑے اہم ان تنظیموں کے کمانڈرز کو داعش نے قتل کیا. اس طرح سے تو ترکی نے یہ مطالبہ کیا کہ مغرب بالخصوص امریکہ ایک بہت واضح پوزیشن اپنائے, اور
بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانے میں کردار ادا کرے، لیکن اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن کا جو کردار تھا اس کو وہ بقول ترکی انڈیسائسو کردار رہا، جس کی وجہ سے رشیا کو بھی ایک لیوریج حاصل ہوا اور بشار الاسد کی پوزیشن مستحکم ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر ایران کا جو کردار رہا شام میں، تو اس سے صورتحال بشار الاسد کے حق میں پلٹ گئی، اور جو ترکی کا بیانیہ تھا وہ اس کو وہاں پہ نقصان پہنچا۔ اس طرح سے اور بھی معاملات آئے، انٹرنیشنل چیلنجز۔ سعودی عرب کے ساتھ اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے، ترکی کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ رپروچمنٹ ہو جائے۔ صدر ایردوان نے شاہ سلمان سے جو بات کی، تو بقول یہاں پر جو پریزیڈنسی ہے اس کے جتنی مرتبہ بھی بات ہوئی تو وہ کافی مثبت رہی، بیک چینل ڈپلومیسی وغیرہ بھی ہوئی، لیکن انقرہ میں اگر آپ جو پالیسی سرکلز میں لوگ ہیں ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ شاید نہیں چاہتے کہ ترکی کے ساتھ رپروچمنٹ ہو، اور ان کا کردار اس معاملے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے رپروچمنٹ ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات خراب تھے، لیکن وہ نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ترکی نے اپنا سفیر متحدہ عرب امارات میں واپس بھیج دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ اس وقت ڈاؤن گریڈڈ ہیں۔ جب ڈیل آف دا سینچری ہوئی تھی تو اس وقت ترکی نے اپنا سفیر اسرائیل سے ہٹا لیا تھا، اور یہاں سے اسرائیل کا جو سفیر ہے وہ چلا گیا تھا، چارج افیئرز کی سطح پر ڈپلومیٹک ریلیشنز آ گئے تھے، تو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اس وقت ڈاؤن گریڈ ہیں۔ تو یہ بعض بنیادی معاملات ہیں، انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اور ڈومیسٹک چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے۔ اب مختصراً چند منٹس میں بات کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم انٹریکشن کی طرف اگر آپ چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں۔ ترکی کا ویژن 2023 2023 کے اہداف اور اس طرف ترکی کس حد تک بڑھ رہا ہے، تو اس میں مختلف اہداف ہیں، سیاسی اہداف ہیں، معاشی اہداف ہیں۔ اگر معاشی اہداف پہ بات کریں تو ترکی اس وقت G20 کا ممبر ہے، لیکن ترکی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو 2023 ویژن ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ ترکی دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں شامل ہو جائے۔ اس وقت غالباً 18واں نمبر چل رہا ہے ترکی کا G20 میں، تو اس کی کوشش ہے کہ ٹاپ 10 میں آئے۔ اسی سے منسلک آپ کہہ دیں کہ پروجیکٹس ہیں، بعض میگا پروجیکٹس جو ترکی میں چل رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے حوالے سے، کہ ترکی کی کوشش ہے کہ ملک میں انٹیگریشن کو مزید فروغ دیا جائے، جو ٹرانسپورٹ لنکس وغیرہ قائم کیے جائیں۔ اگر آپ ترکی کا جغرافیہ دیکھیں تو خاص کر اناطولیہ میں جغرافیہ کافی مشکل ہے، مطلب بہت رگڈ قسم کا یہاں پہ ٹرین ہے، اور کنسٹرکشن وغیرہ کا کام بہت مشکل ہے، تو جو ہائی ویز وغیرہ یہاں بنتے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں خرچہ کافی آتا ہے۔ لیکن ترکی کا 2023 کے جو اہداف ہے اس میں بات شامل ہے کہ تقریباً 11,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹورک ہو، جو ہائی سپیڈ ٹرین لنک ملک میں کنیکشن اس کا ہو۔ اس کے علاوہ تقریباً 15,000 کلومیٹر پر مشتمل ہائی ویز اور نئے پورٹس کی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا شاید کہ بلیک سی ریجن میں گیس اس کی ڈسکوری ہوئی ہے، وہاں پر اسی طرف ایک نیا پورٹ بھی قائم کیا گیا ہے، اور ترکی کا یہ کہنا ہے کہ 2023 تک اس کی کوشش ہوگی کہ ایک ریجنل ہب کا کردار ادا کرے میری ٹائم کے معاملات جب آتے ہیں اس میں۔ اسی طرح ٹورزم میں ترکی کے 2023 کے اہداف میں ایک ہدف یہ ہے کہ تقریباً سالانہ 50 ملین سیاح ترکی آنا شروع کریں، اور ترکی دنیا کی 5th لارجسٹ ٹورسٹ اٹریکشن کے طور پر 2023 تک سامنے آئے۔ تو یہ تو وہ بعض معاملات ہو گئے جو معیشت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے اہداف۔ سیاسی طور پر ترکی نے جب یہ اہداف ڈیفائن کیے تھے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 2023 تک وہ چاہے گا کہ ترکی یورپین یونین کا رکن بن جائے، اور وہ یورپین یونین کو استحکام فراہم کرے، اس کو مضبوط کرے، جو ریجنل انٹیگریشن ہے اس کو مضبوط کرے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بعض کانفلکٹس وغیرہ ہیں اس میں آربیٹریشن کا کردار ادا کرے۔ تو یہ بعض اہداف ہیں اس کے 2023 کے، لیکن ظاہر ہے اس وقت جو معاشی چیلنج ہے اور جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں وہ ان معاملات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ انقرہ میں اگر آپ جو پالیسی سرکلز ہیں ان میں بات کریں تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ترکی کا مسلمان ہونا
یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں باوجود وہ یعنی وہ لوگ بھی جو ویسے سیکولر سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو مسلمان شناخت ہے وہ بھی آڑے آ رہی ہے، اور جو یورپینز کا تاریخی کردار رہا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، صرف اس نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ مختصراً معاملات ہیں، چیلنجز ہیں، یہ اہداف ہیں۔ تو میرے خیال سے اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو انٹریکشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں، سوال جواب وغیرہ کی طرف۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو پھر انشاءاللہ ان کو لے کے معاملات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ الحمدللہ صاحب اپنی گفتگو جاری بھی رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر سینٹرل ایشیا میں ترکی کے تعلقات اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ بعض ان معاملات پر مختصر بات کر لیتا ہوں جن پہ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ شاید مل جائیں۔ ایک تو اسرائیل کا معاملہ ہو گیا، اور ایک اس وقت افغانستان کا جو معاملہ ہے اس پر بھی میرے خیال سے مختصر بات کر لیتا ہوں۔ تو اسرائیل سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستانیوں سے اکثر میں یہ شکایت سنتا ہوں کہ ایردوان نے اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا، نمبر ایک سوال یہ اکثر آتا ہے میرے پاس۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ترکی اسرائیل کو جو تسلیم کیا ہوا ہے، جو اس کی ریکگنیشن ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتا، ایک یہ سوال آتا ہے اکثر۔ تو اس میں مختصر روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک تو بات یہ کہ ایردوان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسرائیل کو ترکی نے 1949 میں تسلیم کیا تھا۔ اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو ایردوان کی پیدائش سے کوئی 5 سال پہلے اس وقت ترکی میں جو کمالسٹ حکومت تھی اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ اچھا، اس وقت اسرائیل ظاہر ان علاقوں پر مشتمل نہیں تھا جن علاقوں پر آج ہے، یعنی آج کوئی 80% سے زائد علاقے جن پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، اور یعنی انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے مطابق بھی وہ اللیگل ہے، یہ ظاہر علاقے اس وقت شامل نہیں تھے۔ تو بعض ممالک جنہوں نے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اس وقت بارڈرز کچھ اور تھے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ جہاں تک بات آئی ڈی ریکگنیشن کی، تو اس پر میں نے جو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہیں ان سے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریاست کو ریکگنائز کرنے کے بعد ڈی ریکگنیشن کا آپشن موجود ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈی ریکگنیشن کا آپشن نہیں ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈاؤن گریڈ یا ختم کیے جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن کسی ریاست کو ڈی ریکگنائز آپ نہیں کر سکتے۔ تو اچھا، لیکن یہاں پر میں ایک بڑی کڑوی بات کروں گا، یہ ان دونوں لوگوں کے لیے ہے جو دو انتہاؤں پر ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ جو یہ توقع جو یعنی اسلامی فکر کے تحت یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا اسلامی لحاظ سے یہ کرنا درست ہے، کیا یہ کرنا درست ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مسلمان ممالک اس وقت جو بہت کچھ کر رہے ہیں وہ تو درست نہیں ہے۔ مطلب میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہوں گا، چاہے اسرائیل کے ساتھ جس طرح کے بعض تعلقات ہیں، یا پاکستان کے بھارت کے ساتھ جس نوعیت کے تعلقات ہیں، ایک طرف آپ کشمیر کی 70 سال سے بات کر رہے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے تو وہ معاملات درست نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تو 2001 میں جو اگر آپ نے کردار ادا کیا ایک مسلمان حکومت کے خلاف، ان کے سفیر تک کو پکڑ کے حوالے کر دیا امریکہ کے، جو کردار ادا کیا وہ اسلامی نقطہ نظر سے تو غلط تھا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے وہ اسلامی فلسفے کے تحت چل رہا ہے؟ یہاں پر میں نارمیٹو یعنی ڈسکورس میں نہیں جا رہا کہ کیا ہونا چاہیے، یہاں پر جس کو سوشل سائنسز میں ہم پازیٹیوسٹ اپروچ کہتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں ان پر میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی میرے ذاتی جو موقف ہے وہ تو بہت واضح ہے، جو دوست جانتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، وہ تو جو ویسٹ فیلین نظام ہے اس پر میں نے بات کی ہے کہ جو ویسٹ فیلین نظام اس وقت رائج ہے، قومی ریاستوں کا جو نظام رائج ہے، اس میں اور جو اسلامی فلسفہ ہے وہ میل نہیں کھاتا۔ یعنی جو ویسٹ فیلین سسٹم میں آپ نیشنل انٹرسٹ ڈریون ہوتے ہیں، تو جو امت کا تصور ہے وہ تو فورن ایکویژن سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور میں نے یہ بہت دو ٹوک الفاظ میں مسلمان ممالک کے بارے میں بات کہی ہے
کہ اکثر جو امت کا ریٹرک استعمال ہوتا ہے وہ ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی یا انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کی اور یعنی کہ حمایت اور ان کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہوئے حمایت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشنز کا فہم بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور مناسب سوال ہے کہ کیا صرف جذباتی باتیں کر لینے سے کہ بھائی خلافت لاؤ اور اسلامی کہ ہماری افواج کھڑے ہو کر مسلمانوں کے دفاع میں کیوں نہیں جاتی، یہ تمام معاملات کیا ایسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہم ظاہر ہے ہماری بحیثیت مسلمان ہم تو چاہیں گے کہ کسی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان خاتون کے ساتھ کسی نے، ایک یہودی نے بقول اس نے جو جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ مذاق کیا تھا کہ ان کو بے حجاب وہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی تھی. لیکن یہاں پر ظاہر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں؟ کیا آپ میں پولیٹیکل ول بھی موجود ہے؟ کیا آپ میں انسٹیٹیوشنل میکینزمز موجود ہیں؟ یعنی حقیقت اس وقت یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے تمام مسلمان ممالک کی، وہ ویسٹ فیلین نظام کے تحت ہے. آپ کی جتنی بھی افواج ہیں وہ کلوزوٹسین نظریے کے تحت منظم ہیں. آپ کی جو معیشت ہے وہ جو لبرل انٹرنیشنل اکنامک آرڈر ہے اس میں انٹیگریٹڈ ہے. تو اس گلوبلائزیشن کے دور میں تو صرف جذباتی باتیں کر لینے سے کہ ہم کہ بس خلافت آنے ہی کو ہے، یا ہم جیسی اقتدار میں آئیں گے ہم فرانس سے کہیں گے کہ ہم تمہیں سود کے ساتھ پیسے واپس نہیں کر رہے اور جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم تمہیں دے دیں گے، اس طرح کی باتیں. یعنی میرا یہاں پہ تضحیق مقصد نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس موقف کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی میں دلچسپی شو نہیں کرتے. وہ آ کر جس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر انسان میں بعض اوقات یہ ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ یعنی ان کے ساتھ طنز کیا جائے، لیکن ظاہر ہے وہ پھر انسان سوچتا ہے کہ مسلمان کے لیے طنزیہ رویہ درست نہیں ہے، تو پھر وہ یعنی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن دیکھیں حقائق جو ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. تو اگر مختصراً یہ سوال کیا جائے کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں رکھے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات ختم کیوں نہیں کر دیتا، تو اس کا مختصر سا جواب تو یہی ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات وہی ہیں جو پاکستان کی ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات رکھنے کی، کہ 70 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں مظالم اور یہ ہو رہا ہے لیکن آپ کی تجارت بھی چل رہی ہے. تو یہ جو اس غلط فہمی کا جو ہم شکار ہیں یا خوش فہمی کا کہ ہم ایک اسلامک فریم ورک کے انڈر ہیں اور بس یعنی کلمہ پڑھ چکی ہیں ہماری ریاستیں اور بس اس کو امپلیمنٹیشن کی دیر ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہماری جتنی بھی اس وقت مسلمان ریاستیں ہیں وہ جس فریم ورک میں کام کر رہی ہیں اس فریم ورک میں ہوتے ہوئے جو اسلامی ہماری آئیڈیلز ہیں ان کو آپ نافذ نہیں کر سکتے. آپ امت کارڈ استعمال کریں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، آپ امت کارڈ استعمال کریں ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی ریٹنگز بڑھانے کے لیے، تو الگ بات ہے. میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا. ایردوان صاحب سے میں کئی مرتبہ میری ملاقات ہو چکی ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ذاتی طور پر جو میری اسسمنٹ ہے کہ ان میں ایک اسلامی شعلہ ہے. لیکن کیا 2023 میں وہ شریعت نافذ کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. ترکی کانسٹیٹیوشنلی ایک سیکولر ملک ہے. یعنی پاکستان میں تو اگر ہم آئین پہ نظر ڈالیں تو آئین میں قرآن اور سنت کا حوالہ اور قرارداد مقاصد وغیرہ موجود ہے. ترکی میں ایسا نہیں ہے. ترکی میں تو یعنی کانسٹیٹیوشنلی ترکی ایک سیکولر ریاست ہے. اور چند سال قبل ایک پیو ریسرچ ہوئی تھی، اس میں ایک سروے انہوں نے کیا تھا مسلمان ممالک میں. یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ شریعت کے نفاذ کے حامی ہیں؟ تو پاکستان میں کوئی 84% لوگوں نے شریعت کی حمایت کی تھی. ترکی میں وہ شرح تقریباً 12% تھی. اسی طرح سے جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں جو فارمر سوویت سیٹلائٹس تھے وہاں پر تو بہت کم ہے یہ شرح. آذربائیجان میں ابھی آذربائیجان میں نگورنو کاراباخ کا جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا اس میں نے دیکھا پاکستانی سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ ویسے کر رہے تھے کہ جیسے ماشاءاللہ مجاہدین نے جو ہے وہ یعنی ایک بڑے وہ جذبہ اسلام سے لبریز علاقے فتح کیے.
وہاں پہ تو سیکولرائزیشن غالباً تمام مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ ہے آذربائیجان میں. تو دیکھیں کچھ حقائق ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی میں جو مغربی اصطلاح میں اسلامسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے اس میں ذرا برابر بھی شرم یا جھجک اس بات کو اعتراف کرنے میں نہیں ہے. میں کوئی جو مغربی اصطلاح میں ماڈریٹ مسلم نہیں ہوں. جو فیکٹس ہیں لیکن وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اکثر جو ہماری توقعات ہیں, یعنی اسلامی نقطہ نظر سے ہماری توقعات بالکل درست ہیں. ہم سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے ہماری غیرت, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس غیرت پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ایک انٹلیکچوئل فریم ورک تیار ہونا ہے وہ ہم نے نہیں کیا. آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نصرت فراہم کرے گا؟ ان لوگوں سے جو ویسٹفیلین نظام, جو کلازویٹزین نظام کے تحت تربیت پاتے ہیں اور اس کے تحت چلتے ہیں. تو یعنی یہ تو حقائق کے بالکل برعکس بات ہے. تو یہاں پر میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ خوشی خوشی جو سیکولر پیراڈائم ہے اس کو تسلیم کر لیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ حقائق کو پہچانیں, اور دنیا یعنی انسانی تاریخ میں جو سسٹم لیول کی تبدیلی آتی ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ جذباتی نعرے بازی سے نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو جو سسٹم سمجھنا ہوتا ہے, پھر اس کو کمزور کرنا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ سسٹم گرتا ہے تو پھر جو پاور ویکیوم ہے اس کو پر کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک پروسیس ہے, اس کے لیے مطالعہ کرنے کے لیے معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو اسرائیل کا معاملہ ہوا. دوسرا ہو گیا افغانستان کا معاملہ. مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ترکی افغانستان کابل میں جو حامد کرزئی ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی کیوں لینا چاہتا ہے, وہاں کیوں چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہاں پر تو جہاں تک معاہدے کی بات ہے ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. میرے خیال سے یہاں پر ایک ممکنہ راستہ یہ ہوگا کہ نیٹو فورسز جو اگریمنٹ ہے طالبان کی وہ ہے نیٹو کے فریم ورک میں کہ نیٹو وڈرال ہوگا. تو امریکہ نے 11 ستمبر 2021 کی تاریخ دی ہے کہ اس وقت تک وڈرال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا نیٹو فورسز کا. تو میرے خیال سے جو ٹرکش ٹروپس نیٹو کے امبریلا کی چھتری تلے وہاں پہ ڈپلوائڈ ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن اس کے بعد ایک بائیلیٹرل اگریمنٹ ہوگی افغانستان کی حکومت کے ساتھ, اور اس کے تحت فریش ڈپلوائمنٹ ہوگی, ٹرکش ڈپلوائمنٹ, جو نیٹو کے یعنی انسگنیا کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ وہ ٹرکش فورسز کی ڈپلوائمنٹ ہوگی. تو جہاں تک معاہدے والا معاملہ ہے وہ تو شاید پورا ہو جائے گا, اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہاں پر وہ ایک ٹیکنیکل پہلو آ جاتا ہے کہ کان ٹیڑھے طریقے سے پکڑنے کا. اچھا, اب سوال کہ ترکی ایسا کیوں کر رہا ہے. جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میں نارمیٹیو پرسکرپشن نہیں دے رہا کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. میں پازیٹیوسٹ اپروچ جس کو سوشل سائنسز میں کہتے ہیں اس نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ حقائق کیا ہیں. بہت سے پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستانی جو ہے وہ یعنی ایون جو چاہے وہ اسلام پسند ہو یا سیکولر قوم پرست پاکستانی ہو, طالبان کی عموماً وہ حمایت کرتے ہیں, اور وہ کوئی جو سیکولر پاکستانی ہے وہ طالبان کی حمایت کسی یعنی اسلامی نظریے کے تحت نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے قومی مفاد کے نقطہ نظر سے کر رہے ہیں. تو جس قومی مفاد کے نقطہ نظر سے آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں, ترکی کا جو قومی مفاد ہے وہ آپ کے قومی مفاد سے میل نہیں کھاتا. ترکی کا اپنا قومی مفاد ہے. دیکھیں یہاں پہ معاملہ یہ ہے نا کہ جو ہماری 57 مسلمان ریاستیں ہیں سب کے اپنے اپنے الگ قومی مفادات ہیں, اس کو سمجھیں. تو اگر آپ اپنے قومی مفاد کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو دوسروں کے قومی مفادات کو بھی سمجھیں. اگین میں یہاں پہ قومی مفادات کو خوشی خوشی تسلیم نہیں کر رہا. یعنی نظریاتی طور پر میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ الگ الگ اپنے قومی مفادات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ پورا امت کا دھوکہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, ویسٹ فیلین نظام میں ریاستوں کی تشکیل کی بنیاد قومی مفاد ہے, اور جو مختلف مسلمان ممالک ہیں ان کے قومی مفادات میل نہیں کھاتے. مثال کے طور پہ جب سعودی عرب, مصر, متحدہ عرب امارات, بحرین انہوں نے قطر کے خلاف کارروائی کی تھی, تو کیا اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات درست تھی؟ نہیں, اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں تھی. لیکن سوال یہ کہ کیا وہ اسلامی نقطہ نظر یا اسلامی فلسفے کے تحت چل رہے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں چل رہے.
ایک ریال پالیٹیک جس کو کہتے ہیں اس کے تحت غیر مسلمان اور مسلمان ریاستیں ان کے تحت چل رہی ہیں. تو میرے خیال سے اپنے توقعات پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے, حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگین میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو حالات ہیں میں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوں یا میں ان سے خوش ہوں ذاتی طور پہ, بلکہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو حقائق ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محض جذباتی باتیں اور نعرے بازی اور بڑے بڑے دعوے ان سے بات نہیں ہوتی. جو ہماری دینی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اس وقت اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو ہم تو اخوان المسلمین کے تجربے سے بھی, ایردوان صاحب کے تجربے سے بھی, تونس میں جو تجربہ ہوا ہے اس کے ذریعے بھی ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں, اور MMA کا جو تجربہ رہا اس کے ذریعے بھی ہم یہ, میرے خیال سے یہ بات کافی واضح ہے کہ جس قسم کی فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز مسلمان جن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور ہم وہ تبدیلیاں لے آئیں گے, وہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو پولیٹیکل فریم ورک ہے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کو کام کرنا ہوگا. اس کو آپ صرف اس صورت میں توڑ سکتے ہیں کہ آپ جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں پریپونڈرنٹ پاور کہتے ہیں, اگر وہ آپ کے پاس ہو, بالکل وہ اس طرح کی پاور ہو اور پولیٹیکل ول بھی ہو, تب آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. لیکن جو پوسٹ 1991 جو نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں, جب وہ وجود میں آیا تو اس کے بعد گلوبل انٹیگریشن اس حد تک ہو گئی ہے کہ کوئی ایک پریپونڈرنٹ پاور بھی اس نظام کو اکیلے نہیں توڑ سکتی. اس کے لیے ایک بڑا طویل پروسیس ہوگا. میرے خیال سے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر شاید الگ سے بعد میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. جی حسن بھائی بہت شکریہ. کچھ سوالات ہیں. جی میرا نام فیصل جاوید ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ میں. کچھ کویشچن سے جو ابھی آپ کی گفتگو سے ہائی لائٹس ہوئے, 4-5 کویشچنز ہیں, میں آپ کو فردن کر دیتا ہوں. آپ نے ڈومیسٹک چیلنجز کا ذکر کیا, اس میں اسپیشلی پولرائزیشن کا کہ پرو اور اینٹی اردوغان کے حوالے سے. تو جو ترکی 2023 کے ٹارگٹس ہیں اردوغان کے, کیا وہ ڈومیسٹک جو پولرائزیشن ہے اور چیلنجز ہیں, ویک انسٹیٹیوشن ہے, پھر فیملی کرپشن کے معاملات تھے, اور جو پارٹی کی گرپ ہے ان کی اپنی, تو یہ کیسے اچیو کریں گے؟ ایک میرا کویشچن یہ ہے. نمبر 2 کویشچن یہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں طیب اردوغان کے بعد فیوچر؟ مفاہیم انسان ہے نا, اللہ تعالیٰ مرنا سب نہیں ہے, وہ لیڈر یہ ہمیشہ تو نہیں جانا انہوں نے پریزیڈنٹ, تو کیا ایسی لیڈرشپ ان کی پارٹی میں ہے کہ ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں اگلے الیکشن میں یا جن کے بعد کوئی اقتدار سنبھالے؟ چونکہ انہوں نے تو کسی کو ماشاءاللہ ایز اے اتھارٹیرین جو ہے وہ ایک سسٹم اسٹیبلش کر لیا ہے, اور نہیں لگ رہا کہ کوئی قریب ترین لیڈر ان کا ہو جو ان کو ریپلیس کر سکے. یعنی کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی تو نہیں ہے یا کوئی کمیونسٹ پارٹی تو نہیں کہ جہاں آٹومیٹکلی شفٹ ہوگا. یہ ایک ڈیموکریٹک سی سوسائٹی ہے جہاں پر آپ کو لیڈرشپ بھی تیار کرنی ہوتی ہے. نمبر 3 کویشچن میرا ایک تو یہ ہو گیا لیڈرشپ والا. ایک اس میں کہ کیا دوبارہ امکانات ہیں کہ ملٹری کو کے, چونکہ ماضی میں ملٹری کو یہاں مستقل ہوتے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کو دوبارہ جس طرح جو ان کے یہاں ڈیپ اسٹیٹس ہر جگہ ہوتی ہیں, تو ڈیپ اسٹیٹ کو انہوں نے کچلنے کی کوشش کی ہے؟ 2016 میں لاسٹ کو ہوا, مطلب کافی آپ نے کہا اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن بھی یقیناً ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے جب ہوتا ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, تو الیکٹڈ گورنمنٹ پھر کو کچلنے کے لیے ایک حد تک جاتی ہے. ایک میرا کویشچن جو نمبر 4 ہے کہ ہاں کہ ترکی میں جو طیب اردوغان کے آنے سے پہلے جو اسلامک کچھ بھی ہو, جیسا کہ وائف نے اسکارف پہنتی تھی, اسلامک نماز پڑھنا, اسلامک سمبلز جتنے بھی تھے, تو انہوں نے آج تک 21 تک کا اتنی وہاں چیزیں کر لی کہ اب اسلام کے نام پر چیزوں میں کرنا کوئی محل مشکل نہیں رہا, ایسا لگ رہا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں طیب اردوغان جاتے ہی وہ ساری چیزیں واپس, وہ اوریجنل جو سیکولرزم تھی جو 2001 یا 2 میں نظر آتی تھی, اسٹیٹ واپس وہاں چلا جائے گا, ان کے سارے لاز, ساری ریفارمز واپس رول بیک ہو جائیں گی؟ اور میرا آخری کویشچن جو ہے پاکستان ترکی ریلیشن شپ کے حوالے سے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں
ترکی نے اپنا امیج بلڈنگ کے لیے اور فیلوشپ کے لیے اپنے جو ڈرامہ کلچر اور جس کو کلچرل ڈپلومیسی کے تھرو پوری دنیا میں ہم ڈرامے ماشاء اللہ کافی ہمارے لوگ دیکھتے ہیں, میں تو نہیں دیکھا ابھی تک, لیکن ہماری فرینڈ شپ کافی بڑی ہے. ویسے بھی ترکی میں پاکستانی لوگ جو ہیں ترکی کو قدر سی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ترکی میں چونکہ ان دونوں کے ریلیشن شپ میں کوئی ریلیجیس ظاہر ہوتا ہے, وہاں ریلیجیس پارٹی تو نہیں ہے, نہ ریلیجیس ریلیشن اتنے, لیکن بہرحال ترکی میں احترام موجود تھا پہلے. کیا جنریشن چینج ہونے سے یعنی طیب اردغان کے اتنے عرصے میں کیا وہی عزت احترام سے پاکستانی قوم میں موجود ہے ترکی کے لیے؟ کیا وہاں ترکش میں جو پیپلز ہیں ان کے لیے بھی اگر ان کی پارٹی چلی بھی جاتی ہے اقتدار میں تو کیا وہ جو امیج بلڈنگ ہے, قدر ہے, جو رسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے وہ رہے گی؟ تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر پروفیسر صاحب, بہت اچھے سوالات ہیں. پہلا سوال جہاں تک آپ کا پولرائزیشن کا کہ جو 2023 کے اہداف ہیں وہ کیا حاصل ہو پائیں گے, چیلنجز کیا ہیں, تو اس وقت میرے خیال سے یہاں پر حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اس کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے 2023 میں تو جو معاشی صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہاں پہ جو بعض حزب اختلاف کی جماعتیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ انتخابات جلدی ہو جائیں. حکومت اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ ایسا ہوگا, تو کیونکہ اس کی کوشش ہے کہ 2023 تک جو معاشی معاملات ہیں ان کو پلٹا جائے, صورتحال بہتر کی جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ امکان پیدا ہوگا کہ دوبارہ سے اقتدار میں آ سکے. تو اس کے لیے اس نے ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ اختیار کی ہے. جہاں تک معاشی صورتحال کی بات ہے تو مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن وغیرہ کے معاملات ہیں, گیس دریافت ہوئی بلیک سی میں, تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس ڈسکوری کے بعد جو اکنامک ڈپینڈنس ہے گیس امپورٹس کی شکل میں, ترکی اس وقت کوئی 96% گیس دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتا ہے, اس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس میں بہت یعنی تبدیلی آئے گی. تو ایک یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے افغانستان میں جو ترکی کوشش کر رہا ہے, ظاہر ہے اس میں اس کا ایک بہت معاشی پہلو ہے, اور اس کے علاوہ دوسرا پہلو تو اوبیسلی وہ بھی ہے کہ ترکی اپنا فٹ پرنٹ ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک بڑھانا چاہتا ہے, اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ وہاں پر لانا چاہتا ہے, تو وہ بھی ایک الگ وجہ ہے. تو اس کا بھی ایک اقتصادی پہلو ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بہتری آئے گی. تیسری بات, 2023 کے اہداف کے حصول کے لیے ترکی نے ایک ریفارمز پیکج بھی حال میں ہی متعارف کرایا, جس میں اس نے کہا ہے کہ جو جوڈیشل ریفارمز بعض کیے جائیں گے, جو لوگوں کو بعض عدالت وغیرہ سے شکایتیں ہیں, جو انسٹیٹیوشنل سطح پہ شکایتیں ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کی جو ورکنگ ہے وہ متاثر ہوئی ہے, وہ تنزلی کا شکار ہوئی ہے, تو اس کو دوبارہ بہتر کیا جائے. دیکھیں یہاں پہ آپ کی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایردوان صاحب 2002 میں اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ترکی کے حالات کیا تھے. 90 کی دہائی ترکی میں ہائپر انفلیشن کی دہائی تھی, جب یعنی روٹیاں خریدنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگ رہی تھیں, اس طرح کے معاملات تھے. تو اگر یعنی ایک پیورلی پریگمیٹک نقطہ نظر سے دیکھیں تو معاشی حالات کو تو ایردوان صاحب نے بلا شک و شبہ یعنی مثبت طریقے سے بدل دیا تھا, اگر ہم یعنی وہ جو پریگمیٹک فیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں. لیکن 2016 کے بعد خاص کر ہم نے دیکھا کہ جو گراف ہے وہ ڈاؤن ہوا. اس کے مختلف فیکٹرز تھے, ڈومیسٹک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی تھے. تو جب میں یہاں پر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا 2023 کے اہداف حاصل ہو سکیں گے, تو جو حکومت کے اہلکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر جو اہداف ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. میرے خیال سے یورپین یونین ممبرشپ پر ان کے تحفظات ہیں. ظاہر ہے جو پولیٹیکل ریٹرک پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے وہ اپنی جگہ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہو جائیں گے اور ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, لیکن میرے خیال سے ان کو یہ اندازہ ہے کہ 2023 تک یورپین یونین ممبرشپ تو کہیں نہیں ہو رہی. تو یہ ہے بات 2023 کے اہداف کے حصول کی. دوسرا سوال جو آپ کا کہ ایردوان صاحب کے بعد کیا ہوگا, ترکی میں باوجود اس کے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کریں تو وہ جو جوزف شمپیٹر کا تصور ہے ڈیموکریسی ایز کمپٹیشن کا, اس معیار پہ تو شاید ترکی یعنی کافی حد تک پورا اترتا آیا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میڈیا کوریج وغیرہ ہے اس میں جو ایئر ٹائم ایلوکیشن ہے وہ شاید برابر نہیں رہی حزب اختلاف کی اور جو حکومتی پارٹی ہے اس کی. تو ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ چیلنج کریں کہ جو شمپیٹرین ڈیموکریسی ہے اس کے بھی تقاضے پورے نہیں ہوئے.
तुर्की में कैरिज्मेटिक अथॉरिटी जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं उसका बड़ा मजबूत तस्वुर है, यानी अमूमन एक कैरिज्मेटिक लीडर उसकी बड़ी अहमियत है और अक्सर लोग लीडरों को बहुत अहमियत देते हैं बनिस्बत इसके कि एक यानी कि वो एक यानी सोचें कि भाई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हासिल करना है। मेरे ख्याल से दुनिया भर में ये काफ़ी आम ट्रेंड है, यानी अमेरिका तक में ये जो बहुत वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे भी हम ये ट्रेंड देखते हैं। यहीं पे शायद जो प्लेटो और एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म था जमहूरियत का, वो शायद आज तक वैलिड है। खैर, तो क्या एर्दोआन साहब के बाद कोई ऐसा कैरिज्मेटिक लीडर है जो पावर वैक्यूम फिल कर सके? मेरे ख्याल से इसका सीधा सा जवाब नहीं है। यहाँ पर अक्सर बात होती है और बाज़ कैंडिडेट्स हैं जिनका हम अक्सर नाम लेते हैं यहाँ पर, जब मैं यानी अपने जो मेरे असातिज़ा हैं या सियासी हलकों में जो लोग हैं उनसे जब मैं डिस्कशन वगैरह इसमें करूँ तो कहते हैं कि ये बाज़ लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं सुलेमान सोयलू, उनका नाम आता है कि वो काफ़ी यानी पावरफुल अथॉरिटेटिव फिगर हैं। इब्राहिम कलिन का अक्सर नाम आता है जो सदर एर्दोआन के चीफ फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर और उनके तर्जुमान हैं। इस तरह बाज़ नाम आते हैं, लेकिन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो एर्दोआन साहब के लेवल पे इनमें से कोई भी नहीं आता। कलिन साहब जो हैं वो यानी बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के हैं, वो यानी फिलोसोफर भी हैं। सुलेमान सोयलू साहब जो हैं वो मजबूत लीडर हैं लेकिन एर्दोआन साहब के लेवल तक नहीं आते। और आजकल आपको शायद अकील में हो, वो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, एक साबिक गैंगस्टर जो आजकल मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठे हुए हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत ये कर रही है, और वो खासकर वो सुलेमान सोयलू साहब को वो निशाना बना रहे हैं। तो उससे सुलेमान सोयलू साहब की जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो एर्दोआन साहब के बाद कम से कम कैरिज्मेटिक अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से कोई लीडर ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से अचानक अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ होता है तो काफ़ी यानी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। तीसरा सवाल, क्या मिलिट्री कू इस वक्त भी मुमकिन है? हुकूमत का यहाँ पर ये कहना है कि जो वो अक्सर नाम इस्तेमाल करती है गुलिनिस का, लेकिन जो उसको ऑपोजिशन है वो सिर्फ फेटो वगैरह या गुलिनिस से नहीं है, बल्कि जो कमालिस्ट हैं जो बहुत यानी डीपली इंट्रेंच्ड हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, उनसे हुकूमत को यहाँ पर ख़तरा है। और वो ये कहती है कि बावजूद इसके कि 2016 के बाद मिलिट्री कू के इम्कानात को बहुत कम कर दिया गया, इम्कान बहरहाल मौजूद है। और ख़ासकर वो ये कहते हैं कि बाज़ जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनके बयानात से ये वाज़े है, बिलखुसूस अमरीका, कि उन्होंने मिलिट्री कू को हवा देने की कोशिश की। तो ये यहाँ पे एक जेन्युइन कंसर्न है कि मिलिट्री टेक ओवर या उसकी अटेम्प्ट दोबारा की जा सकती है। आपका चौथा सवाल इस्लामिक सिंबल्स के हवाले से कि क्या उनको दोबारा रिवर्स किया जा सकता है एर्दोआन साहब के बाद। जो यहाँ पे मेन ऑपोजिशन पार्टी है CHP, जो कमालिस्ट पार्टी है, तो उसने एक चीज़ ये शुरू की है कि बाज़ हिजाबी ख़वातीन को यानी एक सिंबॉलिक फिगर हेड के तौर पे शामिल किया अपनी पार्टी में और सामने लाने की कोशिश की। वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पुराने ख़यालात थे उन पर वो वापस नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि जो गवर्नर्स के इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन कैंपेनिंग में बिलखुसूस अंकारा और इस्तांबुल में ये जो CHP वगैरह है, इन्होंने बहुत ही एक रेसिस्ट किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस्तेमाल किया था, बहुत ही यानी जेनोफोबिक किस्म का, खासकर शामियों वगैरह के खिलाफ। और अभी भी यहाँ पर खासकर जो कमालिस्ट हल्के हैं उनमें आप देखें तो अगर जो खातून हिजाब में जाएं बाज़ जगह, तो आप अभी भी वो लोग देखेंगे जिनकी यानी जिनकी भवें खड़ी हो जाती हैं। और ऐसे यानी अगर मैं इंडिविजुअल केसेस की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पे हमारी TRT की एक खातून रिपोर्टर जो जर्मन सिटीजन है लेकिन यानी ओरिजिनली टर्किश ओरिजिन,
تو ایک مرتبہ ہم الیکشن کوریج کے دوران، یہ اسی گورنرز الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، تو چانکیا ڈسٹرکٹ ہے انقرہ میں جو کمالسٹ یعنی اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو وہاں پر ایک پولنگ اسٹیشن میں ہم لوگ تھے، تو ایک بوڑھی خاتون ان کے پاس آئیں، وہ حجاب لیتی ہیں، یہ جو خاتون جن کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان سے انہوں نے کہا کہ یہ تم جو یہ پہنی ہوئی ہو، تم تو بالکل اوپریسڈ ہو، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور اس طرح کی باتیں کی. تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے بہت سخت ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرکش، انگلش، جرمن اور ایک اور 4 زبانیں انہوں نے کہا تھا. مجھے 4 زبانیں میں فلوئنٹلی بولتی ہوں. میں نے جرمنی سے ماسٹرز کیا ہے، جرمن سٹیزن ہوں، اور یعنی انٹلیکچولی اور ہر لحاظ سے میرے خیال سے میں تم سے بہت آگے ہوں، تمہاری سوچ بہت چھوٹی سی، بہت محدود ہے. بہت اس کو غصہ آ گیا تو انہوں نے کڑک اس کو جواب دیا، تو وہ خاتون خاموش ہو کے چلی گئی. لیکن یہ سوچ بہرحال ابھی بھی پائی جاتی ہے، اور ڈسکرمنیشن ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں بعض جگہ. تو یعنی باوجود اس کے کہ ایردوان صاحب نے یعنی انسٹیٹیوشنل سطح پہ، جہاں جسے کہتے ہیں کہ جہاں کریڈٹ ڈیو ہے وہ دینا چاہیے، جس نوعیت کی ڈسکرمنیشن تھی اسلام پسندوں کے خلاف، اس میں بلا شک و شبہ بہت تبدیلی آئی ہے، یعنی مثبت تبدیلی. معاملات بہت بدلے ہیں، چاہے حجاب کا معاملہ ہو یا حجابیوں کی تعلیم کا معاملہ ہو. پوری ایک نسل یہاں برباد ہو گئی تھی، کمالس نے برباد کر دی تھی ان خواتین کی جو جامعات نہیں جا سکی تھی کیونکہ حجاب انہوں نے اتارنے سے انکار کر دیا تھا. تو ریورسل ممکن ہے اگر ہم ٹرینڈز کو دیکھ کر بات کریں، جو بعض لوگوں کے رجحانات ہیں. لیکن دوسری طرف جو پولرائزیشن ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں، خاص کر جو میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے جب میں بات کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ شاید یعنی جو ایک اسلامی تصور ہے ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے. تو وہ جو قوم پرستی کے بت ہیں، کم از کم بعض کیسز میں وہ ٹوٹنا شروع ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس قسم کے جو لوگ ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ ریزسٹ کریں گے اگر اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو حزب اختلاف ہے، اگر اس میں ذرا سے بھی سینس ہوا تو وہ ان معاملات کو ریورس کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ اس کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے. جہاں تک آپ کا 5واں سوال ترکی پاکستان تعلقات کے بارے میں، دیکھیں ہمیں حقائق کو سب سے پہلے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ بات پاکستانیوں سے کہتا ہوں، پاکستانی ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف وہ کیمپ ہے جو سمجھتا ہے کہ خلیفہ صاحب آنے والے، دوسری طرف وہ ہیں جو منافق اعظم اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. دونوں نے جو ہے وہ بیلنس کھو دیا ہے. یعنی عموماً آپ دیکھیں گے یہ لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ریالٹیز ہیں ان کو بالکل نہیں سمجھتے. یعنی ایک تو وہ ہو گئی کہ ہمارے جو نارمیٹیو ہماری ویلیوز ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یعنی پازیٹیوسٹ اپروچ کو لیتے ہوئے ہم حقائق کو پہچانتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اوور نائٹ معاملات اس طرح نہیں بدل جاتے، کچھ چیلنجز ہیں، کچھ طویل فیزز ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا. ایسا یہ مطلب وہ سوسائٹی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عقبہ کے جو پلیج کے بعد اچانک یعنی اقتدار حاصل کی، اور ظاہر ہے وہ کوئی گلوبلائزڈ نہ ہی اکانومی اس وقت تھی اور نہ ہی اس طرح کے چیلنجز تھے کہ پوری دنیا کی کوئی ایک معیشت ہو، انٹیگریٹڈ معیشت جو ہل گئی ہو. اس کے اثرات تو اتنا دور دور تک محسوس کیے ہی نہیں گئے تھے، کوئی ہوا نہیں تھا اثر. اس وقت ظاہر ہے وہ صورتحال نہیں ہے. اس وقت جو ریپیکشنز ہوں گی، جو رد عمل آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتا ہے. اخوان المسلمین کا تجربہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ یا تو کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے، ملٹری کو ہوتا ہے. جب بھی کوئی اسلامی جماعت انتخابی راستے سے بھی اقتدار میں آئے اور اگر وہ کوئی بڑی اسٹرکچرل تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو ملٹری کو ہوتا ہے یا کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے، یا دونوں ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اس تناظر میں ہمیں پاکستان ترکی کے تعلقات بھی دیکھنے ہوں گے. یعنی جو پریگمیٹک نیشنل انٹرسٹ کے پرسپیکٹو سے طویل عرصے سے پاکستان اور ترکی کے فری ٹریڈ اگریمنٹ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. مختلف معاملات ہیں جو وجوہات بنے ہوئے ہیں. پاکستانی ترکی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ. یعنی اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں، کیا محبت ترکی کی طرف سے بھی اسی لیول کی ہے؟ میرے خیال سے دیکھیں، حکم ہے کہ
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو میں ترکی میں بیٹھا ہوں لیکن جب اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر سچ بات تو کرنی پڑتی ہے نا. تو اس لیول کی محبت ادھر سے نہیں ہے, چاہے وہ عوامی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پہ آپ بات کریں. یعنی ترکی ابھی بھی پاکستانیوں کے لیے ان چند ممالک میں سے, میرے خیال سے 2 ہی ممالک ذاتی طور پہ جہاں میں نے محسوس کیا کہ جب یہ بتایا کہ پاکستان سے تو اکثر بہت مثبت, یعنی لوگوں نے کہا پاکستان کھار دیش ٹھیک ہے نا, کہ پاکستانی دوست. ترکی میں قدرے حالات بہت بہتر ہیں اور ممالک سے, اور آذربائیجان دوسری وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک عموماً پاکستانیوں کو کافی یعنی مثبت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ریلیٹیو ٹرمز میں یہ بات ہے, لیکن اگر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کریں کہ پاکستانیوں کی جو محبت کا لیول ہو اور ادھر سے, تو وہ ادھر سے اس طرح معاملہ نہیں ہے. اچھا, اس میں مختلف اس کی وجوہات ہیں. ایک زمانے میں یہ کافی زیادہ تھا, لیکن آپ نے ذکر کیا کہ جو جنریشنل چینج ہے کیا اس کے بعد تبدیلی آئی, تو بالکل تبدیلی آئی. یعنی اس وقت جو اسلام پسند یہاں پر جنریشن ہے, یعنی جو وہ لوگ جو اس وقت یعنی 60-70 سال کے ہیں, وہ اکثر جب بھی بات ہو تو ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وے پاکستان. ان کو یہ چیز یاد ہے کہ جب 80 میں یہاں پہ ملٹری کو ہوا تھا تو جو سرکاری چینل ہے TRT, اس نے وہ پتہ نہیں کچھ دیر کے لیے شاید وہ جی وے پاکستان چل گیا تھا یا چلا دیا گیا تھا, مجھے نہیں پتا کیا ایگزیکٹ ڈیٹیلز تھی. تو ان کی زبان پہ یہ بات چڑھی ہوئی ہے, وہ یہ ذکر کرتے ہیں آپ سے. جو نئی جنریشن ہے, خاص کر جو یعنی بہت سیکولر قسم کی, یا ان میں بہت سے ایتھیسٹ بھی ہیں, ان کا وہ موقف اور وہ جذبہ نہیں ہے پاکستان کو لے کر. یہاں پہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھی تو اپنے جو پوزیشن ہے وہ خراب کرنے میں دیر نہیں کرتے نا. بہت سے پاکستانی, ہمارے بہت سے گبرو جوان جنہوں نے ویسٹرن یورپ پہنچنے کی کوشش کی, وہ یہاں پر ایلیگل کراسنگ میں پکڑے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم شامی ہیں, تو انہوں نے انٹرپریٹر کو بلایا, عربی میں جب بات کرنے کی کوشش کی پاکستانیوں سے, تو ظاہر ہے وہ اتنی عربی میں تو بات نہیں کر پائے, شامی لہجہ تو درکنار. تو پتہ چلا کہ بعد میں کہ اچھا یہ تو پاکستانی ہے. اس طرح سے کچھ ایسے بھی معاملات ہوئے کہ پاکستانی یہاں پر بہت سارے فراڈز میں پکڑے گئے, چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے. میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ترکی حکومت نے اور ترکی کے میڈیا نے اس بات کو اتنا نہیں اچھالا, بلکہ نہیں اچھالا جتنا شاید وہ اچھالتے اگر پاکستانیوں کے علاوہ کوئی اور ہوتا. یہ میرا یعنی گمان ہے, اور بلکہ اس معاملے کو دبا دیا گیا. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حرکتیں ہیں پاکستانیوں کی جہاں پہ ہو رہی ہیں, ان سے جو امیج ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے پاکستانیوں کا. تو یہ کئی فیکٹرز ایک ساتھ آتے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یعنی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کی سٹینڈنگ کمزور کیوں ہوئی ہے یہاں پر. تو میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں سے کہ محبت میں بھی غلو سے کام مت لیں, میانہ روی کا جو میانہ روی اس کو برقرار رکھیں. ہم حسن عبداللہ صاحب کے شکر گزار ہیں, آپ نے ٹائم دیا اور 2023 میں ترکی کے خدشات اور امکانات پر آپ نے گفتگو کی اور ان کے قومی اور بین الاقوامی چیلنجز پر آپ نے روشنی ڈالی. ہم سب کی طرف سے آپ کو کا بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.